السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے الجزیرہ کی ایک تازہ ترین خبر لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس خبر کے ذریعے جدید اور ماڈرن عربی بھی سیکھیں گے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تعبیرات کو جملوں میں استعمال کرتا ہوں، ہم اس کی مشق بھی کریں گے۔ اگر آپ بھی عربی کے طالب علم ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ کا آغاز کرتے ہیں۔ خبر کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، 8,000 روہنگی مسلم یفرون لبنگلہ دیش بسبب العنف فی میانمار۔ اب دیکھیے اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے، یفرون لبنگلہ دیش، فر فلان لکذا۔ یہ تعبیر مجھے نہیں مل سکی تو لیکن تعبیر یہ ملی ہے، فر فلان الیہ، جس کے معنی آتے ہیں پناہ لینا۔ تو یہاں پر بھی ترجمہ پناہ لینا ہوگا، لیکن یہ لام کے ساتھ نہیں بلکہ الہ کے ساتھ۔ جیسے جملہ دیکھیے، اذا مس الانسان الضر فهو فار الى اللہ۔ یہ میں نے قرآن کریم سے نکالی ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے۔ تو جو پناہ لے گا وہ فرا کا فاعل ہوگا، اور جس کی پناہ لے گا وہ الہ کا مدخول ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ الہ کا مدخول ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے۔ اس پیراگراف میں ایک دوسری بہت شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، العنف۔ العنف اس کے معنی آتے ہیں سختی کے، تشدد کے، جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں اتیاچار، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض الاساتذة يتصرفون مع الطلاب بعنف يؤدي الى الشلل۔ کچھ اساتذہ طلبہ کے ساتھ ایسی سختی کا معاملہ کرتے ہیں، یتصرفون تصرف کرنا، ایسی سختی کا معاملہ کرتے ہیں جو لنجے پن کا سبب بن جاتی ہے۔ الشلل اس کے معنی ہے لنجا پن کا سبب بن جاتی ہے۔ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے اسکرین پر، 8,000 روہنگی مسلم، 8,000 روہنگیائی مسلمان، یفرون بھاگ رہے ہیں، لبنگلہ دیش بنگلہ دیش کے لیے، بسبب العنف تشدد کی وجہ سے، فی میانمار میانمار میں تشدد کی وجہ سے 8,000 روہنگیائی مسلمان بنگلہ دیش کی پناہ میں۔ کا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، قال مسؤولون فی بنگلہ دیش ان نحو 8,000 روہنگی مسلم فروا الى البلاد خلال الاشهر القليلة الماضية هربا من تصاعد العنف ضدهم في ولاية راخین ارکان غرب میانمار۔ اس کے اندر جو یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، خلال الاشہر القلیلۃ الماضیہ، یہ بہت شاندار تعبیر ہے جس کے معنی آتے ہیں گزشتہ کچھ ماہ میں، یعنی گزشتہ کچھ ماہ میں ایسا ہوا، یہ دیکھنے کو ملا، تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے جملہ دیکھیے، تفاقمت اسعار الاشیاء خلال الاشہر القلیلۃ الماضیہ، گزشتہ کچھ ماہ میں چیزوں کے ریٹ میں اضافہ ہوا۔ تو تفاقمت کے معنی آتے ہیں اضافہ ہونا، اسعار الاشیاء چیزوں کے ریٹ، خلال الاشہر القلیلۃ الماضیہ، یہ دیکھیے وہی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے۔ یہ پیراگراف میں ایک دوسری جو تعبیر استعمال ہوئی ہے، من تصاعد العنف، یہ تصاعد یتصاعد تصاعدا جو باب تفاعل سے ہے، تصاعد العنف جس کے معنی آتے ہیں تشدد کا بڑھ جانا، سختی کا بڑھ جانا، اس موقع پر اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں۔ تصاعد یہ فعل ہے، العنف اس کا فاعل ہے۔ جیسے دیکھیے، یتصاعد العنف علی اہل الایمان فی کل مکان، اہل ایمان پر ہر جگہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ تو تصاعد العنف کے معنی ہے تشدد بڑھنا۔ کا ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، قال مسؤولون فی بنگلہ دیش، مسؤولون یہ جمع ہے مسؤولن کی، جس کے معنی آتے ہیں ذمہ دار کے بھی اور افسر کے بھی۔ بنگلہ دیش کے افسروں کا کہنا ہے،
یہ بھی ایک بہت اچھا انداز ہے لکھنے کا. جیسے آپ کو کہنا ہے کہ درجہ دوم کے طلباء کا کہنا ہے، تو ایک تو یہ آپ کہیں کہ طلاب الصف الثانی من العربی، اور ایک ہے کہ آپ کہیں الطلاب فی الصف الثانی العربی. دونوں انداز درست ہیں. بنگلہ دیش کے افسروں کا کہنا ہے ان نحو 8,000 روہنگی مسلمین کہ تقریباً، نحو کا ترجمہ ہوتا ہے تقریباً 8,000 روہنگیائی مسلمان پناہ لی ہے الی البلاد ملک کی طرف خلال الاشہر القلیلۃ الماضیہ گزشتہ تھوڑے مہینوں کے درمیان. اشہر یہ شہرن کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ. حربم، حرب یحرب حربن سے یہ مصدر ہے بھاگتے ہوئے، بھاگنے کی وجہ سے. من تصاعد العنف تشدد کے بڑھنے سے، ضدہم اپنے خلاف، ضدہم اپنے خلاف. فی ولایت راخین اراکان صوبہ راخین میں، غرب میانمار جو میانمار کے مغرب میں واقع ہے. بنگلہ دیش کے افسران کا بیان ہے، میں نے قالہ کا ترجمہ بیان کیا ہے، بیان ہے کہ مغربی میانمار کی ریاست راخان میں اپنے اوپر بڑھتے ہوئے تشدد سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے، ہربن کا ترجمہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے گزشتہ کچھ ماہ کے دوران تقریباً 8,000 روہنگیائی مسلمانوں نے ملک میں پناہ لی. فروا الی البلاد. تیسرا اور آخری پیراگراف. وذكر محمد شمس الدواز وهو مسؤول كبير بحكومة بنغلاديش يتولى شؤون اللاجئين. لدينا معلومات بأن نحو 8,000 من الروهينغا عبروا إلى البلاد الفترة الخليلة، چونکہ یہ مفعول فیہ بنے گا الفترۃ الخلیلۃ، ومعظمهم خلال الشہرین الماضیین. اب دیکھیے جو اس میں تعبیر استعمال ہوئی ہے، یتولا شؤون اللاجئین. تولا یتولا تولین باب تفعل سے ہے. تولا فلان شؤون کذا، امور کا ذمہ دار ہونا. جن امور کا ذمہ دار ہوگا وہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے اور موصوف صفت بھی بن سکتا ہے. جیسے دیکھیے الاساتذۃ متولون الشؤون التعلیمیۃ والتربویۃ. اساتذہ تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں، تو جو ذمہ دار ہوگا وہ تولا کا فاعل ہوگا. میں نے اس جملے میں اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا ہے تاکہ ہمیں اس میں فاعل کی صیغے بھی استعمال کرنے کی عادت ہو. شؤون، الشؤون یہ موصوف ہے، التعلیم والتربیہ اس کی صفت. اسی پیراگراف کی ایک بہت شاندار تعبیر جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، لدینا معلومات. لدینا معلومات، اس کی تعبیر یہ نکلے گی لدا فلان معلومات. لدا فلان معلومات، جس کے معنی آتے ہیں کہ اس کے پاس انفارمیشن ہے، معلومات ہیں. تو جس کے پاس معلومات ہوں گی وہ لدا کا مضاف الیہ بنے گا، معلومات جو ہے اپنی حالت پر رہے گا. جیسے لدر المخابرۃ المرکزیۃ معلومات وافیۃ عن الجمیع. المخابرۃ المرکزیہ اس کے معنات ہیں مرکزی انٹیلیجنس، سینٹرل انٹیلیجنس. مرکزی انٹیلیجنس کے پاس سب کے متعلق معلومات ہیں. تو دیکھیے لدا کا مضاف الیہ یہاں پر المخابرۃ المرکزیہ ہے. پھر آپ کا ترجمہ دیکھیے، وذکر محمد شمس دواز. محمد شمس دواز نے ذکر کیا ہے، وہو مسئول کبیر، اور وہ بڑے افسر ہیں، بحکومت بنگلہ دیش، بنگلہ دیش حکومت میں. یتولا یہ صفت ہے اس کی، یتولا کون؟ یتولا وہ سنبھالتے ہیں، شؤون اللاجئین. لاجئون جمع لاجئون، اس کے معنی آتے ہیں پناہ گزین. پناہ گزینوں کے امور کو سنبھالتے ہیں. کیا کہا ہے؟ لدینا ہمارے پاس معلومات، معلومات ہے، انفارمیشن ہے، بأن نحو 8,000 من الروہنگیا کہ روہنگیائی تقریباً 8,000 روہنگیائی عبرو انہوں نے پار کیا ہے، الی البلاد ملک کی طرف،
الفترۃ الاخیرہ، حالیہ زمانے میں، حالیہ عرصے میں، معظمہم کے اندر جو ہم ضمیر ہے لوٹے گی روہنگا کی طرف، اعلیٰ من روہنگا کی طرف، خلال الشہر الماضیین، گزشتہ دونوں مہینوں کے درمیان، حکومت بنگلہ دیش کے بڑے افسر اور پناہ گزینوں کے امور کے ذمہ دار محمد شمس دواز نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس معلومات ہیں کہ حال ہی میں 8,000 روہنگیائی ملک میں آئے ہیں اور زیادہ تر گزشتہ ماہ کے دوران